صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور ماہ رمضان میں ایک اہم ترین عبادت روزہ بھی ہے، جو کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ تو آج انشاءاللہ کچھ اہم ترین روزے کے متعلق آپ کو مسائل بتائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہم ایسے افعال کر بیٹھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کچھ اہم ترین مسائل، کچھ اہم ترین پوائنٹس، باتیں آپ کو ڈیلیور کریں گے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کوئی شخص پیٹ بھر کر بھی کھانا کھا لے تو یہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر روزہ یاد تھا اور کھایا پیا یا ہم بستری کی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح؟ تو روزہ یاد نہ ہونے کی صورت میں کھانے پینے میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پان یا صرف تمباکو وغیرہ کھانے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اسی طرح ہم اور بھی چیز لیتے ہیں کہ حقہ، سگریٹ، سگار وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچا ہو۔ یہ جو سگریٹ وغیرہ بعض اوقات لوگ اگر روزے میں پی لیں کہ یار دھواں ہی تو ہے خالی، پھر بھی یہ گمان ہو کہ یار دھواں تو نہیں پہنچ رہا، تو اس سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، روزہ آپ کا فاسٹ بریک ہو جاتا ہے۔ اور پان یا تمباکو وغیرہ کھانے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا، ٹھیک ہے، خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے دانتوں سے خون نکلتا ہے، تو اس کا یہی ہے قید جو لگائی گئی ہے کہ اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا تو پھر روزہ جاتا رہے گا۔ اچھا، ایک اور اہم مسئلہ کہ کلی کر رہے تھے اور بلا قصد پانی کے حلق سے اتر گیا، بلا قصد بغیر کسی ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا۔ ہاں، یہ اہم ہے کہ کلی اس طرح نہیں کرنی ہے کہ بعض اوقات غسل وغیرہ فرض ہو جاتا ہے، تو کلی اس طرح کی کہ پانی حلق میں اتر گیا یا ناک میں اس زور سے پانی چڑھایا کہ دماغ تک پانی پہنچ گیا، تو اب اس سے روزہ جاتا رہا، مگر جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن یعنی جان بوجھ کر۔ ہاں، اگر روزہ یاد نہ تھا، روزہ بھول گیا، تو پھر یہ کلی وغیرہ کرنے سے یا ناک میں پانی چڑھانے سے اگرچہ جان بوجھ کر بھی کیا تب بھی روزہ نہ ٹوٹے گا۔ شرط کیا ہے کہ روزہ دار ہونا یاد نہ ہو، روزہ بھول گیا۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ عوام اس میں بڑا پریشان ہوتی ہے، متردد ہوتی ہے، تردد میں ہوتی ہے کہ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا، بار بار تھوکتے رہنا بھی ضروری نہیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے کہ عوام میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، روزے کے بعد بھی پھر بار بار تھوک آئی تو تھوک دو۔ تو یہ اگر ایسا سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ تھوک اتارنے سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تھوک یا بلغم جب تک منہ میں ہے تو منہ سے اتارنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بار بار تھوکتے رہنا یہ ضروری نہیں۔ اچھا، ایک اور اہم مسئلہ کہ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے کہ پسینہ اگر اتنا زیادہ اب ایسا ہوتا بھی ہے کہ رمضان میں گرمی کا مہینہ ہے، کام کاج ہوتا ہے تو پسینہ نکل رہا ہوتا ہے، اور اگر منہ میں چلا گیا تو قطرے دو قطرے ہیں تو روزہ نہیں جائے گا، اور اگر اس کی نمکینی محسوس ہوئی، آنسو یا پسینے کی نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا، روزہ چلے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب
کے متعلق روزے میں وومیٹنگ جسے کہتے ہیں، وومیٹنگ سے متعلق آپ کو کچھ اہم مسئلے بتاتے ہیں۔ پہلے میرے آقا کے دو فرامین سنیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قیح آئی، وومیٹنگ کو قیح کہتے ہیں، قوف بڑھیے، صحیح، قیح آئی، اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے جان بوجھ کر قیح کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، صحیح۔ خود بخود اگر قیح آئے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے، کنز الامال کی حدیث ہے۔ دوسرا فرمان میرے آقا کا کہ جس کو خود بخود قیح آئی اس پر قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر قیح کی وہ روزے کی قضا کرے، صحیح۔ اچھا، یہ دو فرامین مصطفیٰ سے ہمیں دو مسئلے پتہ چلے، کچھ اور بھی ہم آپ کو وومیٹنگ کے متعلق مسئلے بتائیں گے کہ دو فرامین مصطفیٰ سے جو مسئلے پتہ چلے کہ خود بخود قیح آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور خود بخود جو قیح آئی تو اس سے روزے کی قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر قیح کی تو روزے کی قضا ہے، اور جان بوجھ کر قیح کرے گا تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، تو روزے کی قضا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، روزے میں کتنی ہی قیح آ جائے، خود بخود اگر قیح آئیے اور کتنی ہی آ جائے، اگر خواہ بالٹی بھی بھر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، صحیح۔ وومیٹنگ چاہے کتنی ہی ہو، بالٹی بھر بھی جائے، ایک مبالغہ کر رہا ہوں کہ اگر اتنی زیادہ بھی ہو گئی اور خود بخود ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ایک اور اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصداً یعنی جان بوجھ کر قیح کی یعنی وومیٹنگ کی، ٹھیک ہے، روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قیح وومیٹنگ کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب منہ بھر کیا ہے؟ منہ بھر کی تعریف سن لیجئے، اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، صحیح ہے۔ منہ بھر قیح کی تعریف کیا ہے کہ بلا تکلف نہ روکا جا سکے۔ اسی طرح وومیٹنگ کے متعلق ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ قصداً یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قیح سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قیح میں کھانا، پانی یا صفرا یا خون، صفرا کسے کہتے ہیں؟ کڑوا پانی، صحیح، کڑوا پانی جو نکلتا ہے بعض اوقات وومیٹنگ میں، تو کھانا، پانی یا صفرا یا خون آئے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، صحیح ہے۔ وومیٹنگ کے متعلق ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر منہ بھر قیح میں یعنی اگر منہ بھر وومیٹنگ میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلغم کے مریض وغیرہ ہوتے ہیں یا بیماری ہوتی ہیں یا بلغم بہت پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وومیٹنگ ہوتی ہے تو صرف بلغم نکلتا ہے، تو بلغم نکلنے سے صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ قصداً یعنی جان بوجھ کر وومیٹنگ کی، اور اگر وہ منہ بھر نہیں ہے، منہ بھر کی تعریف ہم نے آپ کو پہلے بتا دی، گزر چکی، کہ جسے بلا تکلف روکا نہ جا سکے۔ اگر کسی شخص نے قصداً یعنی جان بوجھ کر قیح کی اور اگر وہ منہ بھر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ اگر منہ بھر سے کم قیح کی، ٹھیک ہے، اور منہ سے ہی دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، عموماً یہ سحری کے بعد ہوتا ہے، یہ جو میں نے ابھی مسئلہ بیان کیا یہ سحری کے بعد ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھانے پینے سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ڈکاڑیں آ رہی ہوتی ہیں کہ کھانا وغیرہ، پانی وغیرہ یہ باہر آتا ہے، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ منہ بھر سے کم قیح کی اور منہ سے ہی دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قیح کی یا خود بخود ہو جائے، دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قیح آئی اور اس میں کھانا، پانی یا صفرا آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، صحیح ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر بلغم کی قیح کی، بلغم آیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہتے خون کی قیح آئی، خون نکلا، بہتے خون کی قیح آئی تو یہ بھی وضو توڑ دیتی ہے، صحیح۔ بہتے خون کی قیح سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ خون تھوک سے مغلوب یعنی غالب آ جائے۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ بعض اوقات قیح میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے وغیرہ نہیں بچاتے تو یہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یہ اہم مسئلہ سن لیجئے کہ منہ بھر کے علاوہ بلغم کے علاوہ، کیونکہ بلغم میں تو نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے، تو منہ بھر کے علاوہ بلغم کے ناپاک ہے، اس کا کوئی چھینٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے، اس کی احتیاط فرمائیے۔ اکثر لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور منہ وغیرہ جو ناپاک کے لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پوچھ لیتے ہیں، تو یہ کہ جب نکلتی ہے تو یہ ناپاک ہوتی ہے، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ علاوہ یہ منہ بھر کے ناپاک ہے، یہ صحیح ہے، علاوہ بلغم کے یہ منہ بھر کے ناپاک ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے کپڑوں وغیرہ کو بھی بچانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
امید ہے آپ کو کافی کچھ روزے کے متعلق مسائل سیکھنے کو ملے ہوں گے۔ اور بھی کئی سارے مسائل ہیں کہ جن سے روزہ بعض اوقات نہیں ٹوٹتا، بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بحر شریعت یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ فرمائیے۔ میرے سامنے بھی بحر شریعت کی کتاب موجود ہے۔ اس کے علاوہ فیضان رمضان امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں بھی احکام روزہ کا جو چیپٹر ہے اس میں کئی سارے روزے کے متعلق مسائل موجود ہیں۔ تو علم دین حاصل کیجیے اور کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ کئی ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔